بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ دعائیں خلیفہ امیر اہل سنت۔ یا اللہ کریم، جو میرے دادا جان کی سیرت پر مشتمل رسالہ فیضان ابو عطار کے 17 صفحات پڑھ یا سن لے، اسے اور اس کے سارے خاندان کو نیک نمازی اور سچا عاشق رسول بنا، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود شریف کی فضیلت۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود شریف بھیجتا ہے، اللہ پاک اور اس کے فرشتے اس پر 10 مرتبہ درود یعنی رحمت بھیجتے ہیں، اور جو شخص مجھ پر 10 مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ پاک اور اس کے فرشتے اس پر 100 مرتبہ درود یعنی رحمت بھیجتے ہیں، اور جو مجھ پر 100 مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ پاک اور اس کے فرشتے اس پر 1000 مرتبہ درود بھیجتے ہیں، اور اس کے جسم کو آگ نہیں چھوئے گی۔ پڑھتا رہوں کثرت سے درود ان پہ صدا میں، اور ذکر کا بھی شوق پہ غوث و رضا دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ کولمبو کے ایک صاحب کا بیان ہے کہ انہوں نے پیر دستگیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے چاہنے والے ایک شخص کو دیکھا، جو حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ سے منسوب قصیدہ غوثیہ کے عامل تھے، اور وہ STR صالح محمد نامی فرم کمپنی میں کولمبو کے اندر ملازمت کرتے تھے۔ وہ وہاں کی عالی شان حنفی میمن مسجد میں امام صاحب کی غیر موجودگی میں موقع ملتا تو نمازیں بھی پڑھا دیتے تھے۔ انہوں نے ایک عرصے تک مسجد کے انتظامات سنبھالے اور خوب مسجد کی خدمت کی سعادت پائی۔ اللہ پاک نے ان کی زبان میں ایسا اثر دیا کہ جب وہ 4 پائی پر بیٹھ کر قصیدہ غوثیہ کا ورد کرتے تو ان کی 4 پائی بیڈ زمین سے بلند ہو جاتی۔ اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کیا آپ جانتے ہیں یہ عاشق غوث اعظم اور عامل قصیدہ غوثیہ کون تھے؟ یہ نیک شخص شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ کے والد محترم حاجی عبد الرحمن بن عبد الرحیم واڑی والا تھے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ 1979 عیسوی میں اپنے بھانجے عبد القادر کی شادی پر کولمبو تشریف لے گئے تو آپ کے خالو جان حاجی احمد پگھی مرحوم نے آپ کو آپ کے والد صاحب کا قصیدہ غوثیہ پڑھنے کے دوران 4 پائی بلند ہونے والا یہ واقعہ سنایا۔ 4 پائی بھی قصیدہ سن کے ہوتی تھی بلند، پڑھنا ہے ایسا انوکھا والد عطار کا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ قصیدہ غوثیہ کا تعارف۔ اے عاشقان غوث اعظم، یہ قصیدہ مبارکہ حضور سیدنا غوث الاعظم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی زبان فیض ترجمان سے ادا ہوا ہے، اور ہمارے سلسلہ عالیہ قادریہ میں اس کا ورد دولت ظاہری و باطنی کے حصول کا سبب ہے، بلکہ ہر سلسلے کا مرید اس سے فیض اٹھا سکتا ہے۔ اس کے 29 اشعار ہیں۔ اس قصیدہ مبارکہ کا روزانہ ورد یعنی پڑھنا بہت مفید ہے۔ قصیدہ غوثیہ کے 10 حروف کی نسبت سے قصیدہ غوثیہ کی 10 برکات۔ نمبر 1، تسخیر خلائق یعنی لوگوں کے دل اپنی طرف مائل کرنے کے لیے بہت مفید ہے اور قرب خداوندی کے حصول کا ذریعہ ہے۔ نمبر 2، قصیدہ غوثیہ پڑھنے سے حافظہ بڑھتا ہے۔ نمبر 3، قصیدہ غوثیہ پڑھنے والے کو عربی پڑھنے میں بصیرت حاصل ہوتی ہے۔ نمبر 4، قصیدہ غوثیہ ہر مشکل اور سخت کام کے لیے 40 دن روزانہ ایک بار پڑھیے، انشاءاللہ کامیاب ہوں گے۔ نمبر 5، قصیدہ غوثیہ فریم کروا کر جو کوئی اپنے سامنے رکھے تاکہ نظر پڑتی رہے اور 3 مرتبہ پڑھے، مقبول بارگاہ غوثیت معاب ہوگا اور حضور سیدنا غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کی زیارت سے مشرف ہوگا انشاءاللہ۔ نمبر 6، ہر مرض و تکلیف کے لیے 3 بار یا 5 بار پڑھنا مفید ہے۔ نمبر 7، بانجھ یعنی بے اولاد عورت کسی صحیح خواہ یعنی درست پڑھنے والے سے 41 یا 21 بار قصیدہ غوثیہ پڑھوا کر پانی پر دم کروا کر کسی بوتل وغیرہ میں محفوظ کرے اور اس میں سے 40 روز تک تھوڑا تھوڑا پیے تو حاملہ ہو جائے گی اور حضور
غوث الاعظم رحمت اللہ علیہ کی برکت سے بیٹا عطا ہوگا انشاءاللہ۔ نمبر 8، قصیدہ غوثیہ پڑھ کر روغن یعنی تیل پر دم کر کے آسیب زدہ یعنی اثرات والے کے جسم پر ملیں، شریر جن دفع ہوگا انشاءاللہ۔ ظالم سے نجات پانے کے لیے ہر روز پڑھیے، انشاءاللہ اس سے چھٹکارا ملے گا، یوں ہی دیگر دشمن بھی دفع ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ بروز قیامت ہمیں اپنے جھنڈے تلے دیجئے گا جگہ، غوث اعظم صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ ابو عطار کا تعارف۔ امیر اہل سنت کے والد محترم کا نام حاجی عبد الرحمن بن عبد الرحیم تھا۔ آپ تقسیم سے قبل 1908 عیسوی میں ریاست ہند جوناگڑھ کے قصبے کتیانہ میں پیدا ہوئے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے دادا جان عبد الرحیم رحمت اللہ علیہ انتہائی سادہ طبیعت اور عاجزی و انکساری والے تھے۔ آپ ایک اسکول میں ٹیچر تھے۔ امیر اہل سنت کے والد محترم کا نام عبد الرحمن تھا، اور یہ بڑا مبارک نام ہے، جیسا کہ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے ناموں میں سے اللہ پاک کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہیں۔ کیا امیر اہل سنت کے والد صاحب قادری تھے؟ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے والد محترم حاجی عبد الرحمن مرحوم کے نام کے ساتھ بعض اسلامی بھائی قادری لکھتے ہیں۔ امیر اہل سنت اس حوالے سے فرماتے ہیں، مجھے والد محترم کی سلسلہ قادریہ میں بیعت یا ان کے پیر و مرشد کے بارے میں علم نہیں، چونکہ اب امیر اہل سنت کے کوئی بڑے بھائی یا بہن وغیرہ حیات نہیں یعنی زندہ نہیں جو اس بات کی تصدیق کریں۔ البتہ مشہور محاورے زبان خلق نہ قارائے خدا کی مصداق ممکن ہے آپ قادری ہی ہوں، جیسا کہ شروع میں حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے قصیدہ غوثیہ کا باقاعدگی سے ان کے معمول کا بیان ہوا، واللہ اعلم بالصواب، اور اللہ پاک ہی درست بات کو زیادہ جانتا ہے۔ ابو عطار کے عادات و اطوار۔ امیر اہل سنت کی ولادت کے اندازاً 1.5 سال یا 2 سال بعد والد محترم کا جدہ شریف میں انتقال ہو گیا۔ تفصیلی واقعہ آگے بیان ہوگا۔ امیر اہل سنت جب بڑے ہوئے تو آپ کے ایک پڑوسی نے آپ کے والد مرحوم کے بارے میں بڑے اچھے تاثرات بیان کیے۔ انہوں نے بتایا کہ آپ کے والد محترم حاجی عبد الرحمن مرحوم نیک و پرہیزگار شخص تھے۔ ان کی سنت کے مطابق ایک مٹھی داڑھی تھی، اکثر نگاہیں نیچی رکھ کر چلا کرتے تھے۔ آپ دوران گفتگو حدیث بیان کرتے رہتے تھے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں، والد محترم کے بارے میں گھر میں سنا تھا کہ وہ سیدھے سادے شریف انسان تھے، کہ لوگ بہلا فسلا کر ان سے رقم لے لیا کرتے تھے، یوں یہ کچھ جمع نہ کر پائے تھے۔ وہ حاجی اور نمازی باشرع تھی زندگی، تھا عقیدہ یا نبی کا والد عطار کا، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ امیر اہل سنت کے والد مرحوم حاجی عبد الرحمن کے بھائی اور بہنوں یعنی امیر اہل سنت کے چچاؤں اور پھوپھیوں کی تعداد یا نام وغیرہ کے بارے میں کچھ معلومات نہیں، البتہ عبد الرحمن مرحوم کے 3 بیٹے اور 3 بیٹیاں تھیں۔ سب سے بڑے بیٹے کا نام عبد الغنی، منجھلے یعنی درمیان والے بیٹے کا نام عبد العزیز تقریباً 6 ماہ کی عمر ہی میں فوت ہو گئے تھے، اور سب سے چھوٹے محمد الیاس قادری، جبکہ 3 بیٹیوں میں سے ایک بیٹی کولمبو میں رہتی تھی اور 2 اپنے ملک میں۔ بڑی بیٹی کا نام خدیجہ بائی، ان سے چھوٹی فاطمہ بائی، اور سب سے چھوٹی صاحب زادی کا نام زہرا بائی تھا۔ امیر اہل سنت اپنے بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹے ہیں، شاید اسی وجہ سے آپ کی والدہ مرحومہ آپ کو پیار سے بابو کہہ کر پکارتی تھیں۔ والد صاحب کا انتقال۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی ولادت 26 رمضان شریف 1369 ہجری مطابق 12 جولائی 1950 عیسوی کو ہوئی۔ 1370 ہجری مطابق 1951 عیسوی میں آپ کے والد صاحب حج کے لیے روانہ ہوئے۔ اس وقت امیر اہل سنت کی عمر تقریباً 1.5 یا 2 سال ہوگی۔ امیر اہل سنت اپنی بڑی بہن کے حوالے سے والد صاحب کے سفر حج کے لیے روانگی کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں بھی اپنے گھر کے دیگر افراد کے ساتھ والد صاحب کو الوداع کرنے کے لیے ایئرپورٹ گیا تھا۔ اس وقت حالات بڑے پر امن ہوا کرتے تھے اور ہوائی جہاز کے بالکل
پاس جا کر جس طرح آج کل ہمارے یہاں بس یا ٹرین کے پاس کھڑے ہو کر مسافروں کو رخصت کرتے ہیں، مسافروں کو الوداع کیا جاتا تھا، والد صاحب کی روانگی کے وقت مجھے بخار تھا اور مجھے ایک گلابی رنگ کی شال میں لپیٹ کر لے جایا گیا۔ بڑے ہو جانے کے بعد کافی عرصے تک میں اس گلابی شال یعنی گلابی کمبل کو دیکھا کرتا تھا جس میں لپیٹ کر مجھے والد صاحب کو چھوڑنے کے لیے ایئرپورٹ لے جایا گیا تھا۔ مولانا حشمت علی رحمت اللہ علیہ کی دعا کی برکت فضائے عرب میں والد صاحب پہنچ گئے۔ ایام حج یعنی حج کے دنوں میں مینا شریف میں سخت لو یعنی گرم ہوا چلی جس میں کئی حجاج اکرام فوت اور بہت سے لاپتہ ہو گئے۔ امیر اہل سنت کے والد محترم بھی گم ہونے والوں میں شامل تھے۔ بڑی کوشش کے بعد بھی جب وہ نہ ملے تو ان کے ایک رفیق سفر کا بیان ہے کہ اس سال خلیفہ اعلی حضرت شیر بیشائے سنت حضرت مولانا حشمت علی خان عبید رضوی رحمت اللہ علیہ بھی حج کے لیے آئے تھے۔ ہم نے ان کی خدمت میں حاضر ہو کر سارا معاملہ بیان کیا اور عرض کی کہ آپ دعا فرما دیں کہ حاجی عبد الرحمن مل جائیں۔ حضرت نے دعا کی اور فرمایا کہ مل جائیں گے انشاءاللہ۔ بالآخر وہ جدہ شریف کے ایک اسپتال میں سیریس حالت میں ملے کیونکہ مینا میں لو لگنے والے حاجیوں کو جدہ منتقل کیا گیا تھا، انہیں لو لگ گئی تھی، وہ جانبر نہ ہو سکے اور اسی حالت میں 14 ذوالحجۃ الحرام 1370 ہجری کو فوت ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جس جگہ پر عاشقوں کو موت کی ہے آرزو، کیا ہی مسکن ہے وہ پیارا والد عطار کا۔ جب حلیمی وہ گئے حج پر وہیں کے ہو گئے، حج ہوا ایسا نرالا والد عطار کا۔ اللہ والوں سے حسن اعتقاد۔ امیر اہل سنت کے والد صاحب کے دوست کا کہنا ہے کاش ہم خلیفہ اعلی حضرت حضرت مولانا حشمت علی خان عبید رضوی رحمت اللہ علیہ سے صرف ملنے کی دعا کروانے کی بجائے یوں دعا کرواتے کہ حاجی عبد الرحمن صحیح سلامت مل جائے اور اپنے بال بچوں تک پہنچ جائے۔ کیا بعید اللہ پاک کی رحمت سے دعا قبول ہو جاتی اور وہ گھر واپس پہنچ جاتے۔ اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین۔ بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ خوش نصیب حاجی اللہ پاک ابو عطار حاجی عبد الرحمن مرحوم کی قبر شریف پر اپنی رحمتوں کی بارش فرمائے۔ ما شاء اللہ الکریم، وہ کتنے خوش قسمت تھے کہ انہیں سفر حج کے دوران وفات ملی۔ حدیث پاک میں سفر حج کے دوران فوت ہونے والے کی بڑی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو حج کے لیے نکلا اور فوت ہو گیا، قیامت کے دن تک اس کے لیے حج کرنے والے کا ثواب لکھا جائے گا۔ بے حساب مغفرت کی خوشخبری۔ مکے مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اس راہ میں حج یا عمرے کے لیے نکلا اور فوت ہو گیا، اس کی پیشی نہیں ہوگی، نہ حساب ہوگا، اور اس سے کہا جائے گا تو جنت میں داخل ہو جا۔ مجھے ہر سال تم حج پر بلانا یا رسول اللہ، بلانا اور مدینہ بھی دکھانا یا رسول اللہ، رہے ہر سال میرا آنا جانا یا رسول اللہ، بقیے پاک ہو آخر ٹھکانا یا رسول اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ابو عطار پر کرم کا واقعہ۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بڑی بہن فاطمہ بائی، جن کی وفات بروز جمعہ 26 ذوالحج شریف 1439 ہجری مطابق 7/9/2018 کو ہوئی، انہوں نے امیر اہل سنت کے والد محترم کے انتقال کے بعد ایک بڑا مبارک خواب دیکھا۔ فرماتی ہیں، میں دیکھتی ہوں کہ والد محترم ایک نہایت ہی نورانی چہرے والی بزرگ ہستی کے ساتھ تشریف لائے اور میرا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگے، بیٹی انہیں پہچانتی ہو؟ یہ ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ پر نہایت ہی شفقت کرتے ہوئے فرمایا، تم بہت خوش قسمت ہو، اللہ پاک کی ان سب پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ واہ
واہ کیا ہے رتبہ ابو عطار کا، ہے کرم ان پر خدا اور میرے سرکار کا، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ ابو عطار کی وراثت۔ امیر اہل سنت کے والد صاحب نے جائیداد میں 120 گز کا ایک پلاٹ چھوڑا۔ اس وقت وہ علاقہ بالکل غیر آباد تھا۔ امیر اہل سنت اپنے بڑے بھائی مرحوم عبد الغنی صاحب کے ساتھ بڑے ہو کر اسے دیکھنے بھی گئے تھے۔ والد صاحب کی ایک کتاب تذکرۃ الاولیاء امیر اہل سنت کے پاس تھی، جس پر والد صاحب کا نام لکھا ہوا تھا۔ امیر اہل سنت کی اپنے والد صاحب کے ایک دوست سے ملاقات کا واقعہ۔ امیر اہل سنت کے والد محترم کے ایک دوست کسی علاقے میں رہتے تھے۔ ایک مرتبہ وہ امیر اہل سنت کے پاس، جہاں آپ امامت کروایا کرتے تھے، آئے اور آ کر امیر اہل سنت کو بتایا کہ میں آپ کے والد صاحب کا دوست ہوں، کبھی میرے گھر تشریف لائیں۔ امیر اہل سنت کی ان سے دوبارہ کبھی ملاقات ہوئی نہ ان کے گھر جانا ہو سکا، ورنہ ان کے ذریعے آپ کے والد مرحوم کے متعلق کچھ مزید باتیں بھی پتہ چل سکتی تھیں۔ ابو جان کی یاد نے ننھے سے دل کو تڑپا دیا۔ واقعہ امیر اہل سنت فرماتے ہیں، میں ایک مرتبہ بچپن میں گھر کے برآمدے میں تھا۔ میرے ننھے سے دل میں یہ خیال آیا کہ سبھی بچے کسی نہ کسی کو باپا باپا یعنی ابو جان کہہ کر ان سے لپٹتے ہیں، پھر ان کے باپا انہیں گود میں اٹھا کر پیار کرتے ہیں، انہیں شیرینی یعنی چیزیں دلاتے ہیں اور کبھی کبھی کھلونے بھی دلاتے ہیں۔ کاش ہمارے گھر میں بھی باپا ہوتے، میں بھی ان سے لپٹتا اور وہ مجھے پیار کرتے۔ یہ سوچ کر میرا ننھا سا دل بھر آیا، میں نے بے اختیار رونا شروع کر دیا۔ میرے رونے کی آواز سن کر میری بڑی بہن آئی اور اپنے ننھے یتیم بھائی کو گود میں لے کر بہلانے لگی۔ دل پر غم کے غلبے کی وجہ غربت اور یتیمی کے عالم میں آنکھ کھولنے والی عالم اسلام کی علمی اور روحانی شخصیت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے دل پر اکثر غم کی کیفیت غالب رہتی ہے۔ اپنے خاندان، والدین، بھائی بہنوں کی الفت و محبت فطرت انسانی کا تقاضا ہے۔ بچپن میں والد محترم کا انتقال، یتیمی کی حالت میں پرورش، گھر میں غربت کے ڈیروں کی وجہ سے لڑک پن سے ہی کام کاج شروع کر دینا، جوانی میں گھر کے واحد کفیل والد کا سایہ اٹھ جانا یعنی بڑے بھائی کا ٹرین حادثے میں فوت ہونا، پھر سب سے بڑھ کر پیار و محبت کرنے والی ہستی والدہ محترمہ بھی وفات پا گئی۔ اس غم و الم نے دل پر ایسے اثرات چھوڑے کہ دل صدموں سے چور چور ہو گیا۔ اسی عالم میں آپ نے اپنے شفیق و مہربان آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بڑے درد بھرے الفاظ میں بصورت اشعار فریاد کی ہے، گھٹائیں غم کی چھائیں دل پریشاں یا رسول اللہ، تم ہی ہو مجھ دکھی کے دکھ کا درما یا رسول اللہ۔ میں ننھا تھا چلا والد، جوانی میں گیا بھائی، بہاریں بھی نہ دیکھی تھیں چلی ماں یا رسول اللہ۔ سفینے کے پرخچے اڑ چکے ہیں زور طوفاں سے، سنبھالو میں بھی ڈوبا اے میری جاں یا رسول اللہ۔ نسیم طیبہ سے کہہ دو دل مضطر کو جھونکا دے، غموں کی شام ہو صبح بہارا یا رسول اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ والد صاحب کی تدفین۔ جس سال امیر اہل سنت کے والد صاحب کا انتقال ہوا، کہا جاتا ہے اس سال بہت سے حجاج کرام لو لگنے کی وجہ سے فوت ہوئے۔ انہی میں امیر اہل سنت کے والد محترم 14 ذی الحجہ شریف کو فوت ہوئے اور انہیں جدہ شریف کے کسی قبرستان میں دفن کیا گیا۔ اللہ پاک انہیں غریق رحمت کرے۔ میمنی الفاظ کا بگاڑ۔ دیگر زبانوں کی طرح میمنی میں بھی الفاظ اور ناموں کو بگاڑا جاتا ہے۔ قرآنی الفاظ اور عربی ناموں میں خاص احتیاط کی ضرورت ہے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے فرمایا، عبد الرحمن نام کو ہماری میمن برادری کے کچھ لوگ معاذ اللہ ادرحمان بولتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جو نام ہو وہی بولنا چاہیے۔ عبد الرحمن نام تو بہت ہی پیارا اور مقدس نام ہے۔ اللہ پاک کے مبارک نام کی نسبت کی برکت سے
اس نام کا تو ادب بہت زیادہ کرنا چاہیے۔ آبائی گاؤں سے لگاؤ۔ امیر اہل سنت کے والدین کا آبائی گاؤں کتیانہ، جوناگڑھ، گجرات، ہند ہے۔ انسان کو فطرتی طور پر اپنے آبائی گاؤں سے لگاؤ ہوتا ہے۔ آپ کبھی اپنے آبائی گاؤں تشریف نہیں لے گئے؟ دعوت اسلامی کے ذمہ داران نے ایک مرتبہ وہاں جا کر امیر اہل سنت کی امی جان کے ایصال ثواب کا سلسلہ کیا اور اس کی ویڈیو دعوت اسلامی کے چینل کے مقبول عام پروگرام مدنی مذاکرے میں چلی تو امیر اہل سنت نے فرمایا، مجھے بہت اچھا لگا، کاش میں بھی اپنا آبائی گاؤں دیکھتا۔ والدین کی نیکی کا اثر۔ اللہ پاک نے قرآن کریم کے 15ویں پارے میں سورۃ الکہف میں حضرت خضر علیہ السلام کا 2 یتیم بچوں کا خزانہ بچانے والا واقعہ بیان فرمایا ہے، جسے تفصیلی طور پر تفسیر سراۃ الجنان یا مکتبۃ المدینہ کے رسالے پر اسرار خزانہ سے پڑھا جا سکتا ہے۔ تفاسیر میں اس واقعے کے تحت لکھا ہے کہ ان یتیم بچوں کا 7ویں یا 10ویں پشت پر جو والد تھا وہ نیک تھا اور اس کی نیکی کی برکت سے 7 یا 10 پشتوں کے بعد آنے والے بچوں پر کرم ہوا۔ امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ اس صدی کے عظیم بزرگ ہیں۔ آپ کی امی جان کا ذکر خیر فیضان ام عطار نامی رسالے میں بیان ہوا۔ آپ خوف خدا رکھنے والی، گھر میں بارہا غوث پاک حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی ماہانہ 11ویں شریف منانے والی، حقوق العباد کے معاملے میں ڈرنے والی نیک خاتون تھیں، اور امیر اہل سنت کے ابو جان بھی نیک و پرہیزگار انسان تھے۔ کیا بعید امیر اہل سنت کو آج دنیا میں ملنے والا عظیم الشان مقام ماں باپ کے نیک اعمال ہی کا صدقہ ہو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، بے شک اللہ پاک انسان کی نیکوکاری سے اس کی اولاد اور اولاد در اولاد کی اصلاح فرما دیتا ہے، اور اس کی نسل اور اس کے پڑوسیوں میں اس کی حفاظت فرماتا ہے، اور وہ سب اللہ پاک کی طرف سے پردہ اور امان میں رہتے ہیں۔ امیر اہل سنت کی دینی خدمات۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی دینی خدمات کو زمانہ جانتا مانتا ہے۔ آپ کی محنتوں اور کوششوں سے اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق اور سنتوں اور مسلک حق اعلی حضرت کو بڑا فروغ ملا ہے۔ لاکھوں نوجوانوں نے چہروں پر داڑیاں، سروں پر امام شریف کے تاج سجائے اور سنت کے مطابق زندگی گزارنے والے بنے۔ لاکھوں اسلامی بہنوں نے غیر شرعی فیشن اور بے پردگی سے توبہ کر کے اسلامی پردہ اپنایا۔ اللہ رب العزت امیر اہل سنت کے لگائے ہوئے اس باغ کو تا قیامت پھلتا پھولتا اور مدینے کے سدا بہار پھولوں کے صدقے مہکتا رکھے، اور آپ کے ماں باپ جو دراصل ہمارے محسن ہیں انہیں اس کا خوب اجر و ثواب پہنچائے۔ اللہ پاک ان کے صدقے دیگر ماں باپ کو بھی راہ خدا و مصطفیٰ عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم پر چلنے اور اپنی اولاد کو چلانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جن کا بیٹا سنیوں کے دل کی دھڑکن بن گیا، مل گیا ہم کو اتارا والد عطار کا۔ فیضان ابو عطار مسجد میں فیضان اسلام۔ الحمدللہ الکریم عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کی مجلس خدام المساجد والمدارس سینکڑوں بلکہ ہزاروں مساجد بنا چکی ہے۔ اللہ پاک کے فضل و کرم سے 1 جون 2024 کی کارکردگی کے مطابق اندازاً روزانہ 1.5 سے 2 مساجد کا سلسلہ جاری ہے۔ کہیں پلاٹ لیا جا رہا ہے تو کہیں مسجد کا افتتاح ہو رہا ہے، کہیں کسی مسجد کی تعمیرات ہو رہی ہے تو کہیں نمازیں شروع ہو چکی ہیں۔ امیر اہل سنت کے والد محترم حاجی عبد الرحمن کی ایصال ثواب کے لیے ساؤتھ افریقہ کے شہر جوہانسبرگ کے علاقے سویٹو میں فیضان ابو عطار نامی مسجد قائم ہے۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو۔ سلسلہ قادریہ میں مرید و طالب ہونے کی برکت۔ فرمان غوث پاک حضرت شیخ عبد القادر جیلانی
رحمت اللہ علیہ، اللہ پاک نے مجھ سے وعدہ فرمایا کہ میرے مریدوں کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ سنا لا تخف تیرا فرمان عالی، غلاموں کی ڈھارس بندھی غوث اعظم۔ مشورتاً عرض ہے، الحمدللہ شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ اس دور کی بڑی علمی و روحانی شخصیت ہے، جن کی برکت سے ہزاروں گمراہ ہدایت یاب ہوئے اور لاکھوں مسلمانوں کی زندگیاں بدل گئیں اور وہ راہ سنت پر چل پڑے۔ خیر خواہی مسلم کے جذبے کے تحت مشورتاً عرض ہے کہ آپ بھی امیر اہل سنت کے ذریعے سیدی حضور غوث پاک حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے سلسلے میں مرید ہو جائیے، اور اگر آپ پہلے سے کسی پیر صاحب کے مرید ہیں تو بیعت برکت حاصل کرنے کے لیے طالب ہو جائیے، اپنے بچوں کو بھی بیعت کروا دیجیے، اپنے گھر کے ہر فرد بلکہ ہر جان پہچان والے کو اس نیک کام کے لیے تیار کیجیے۔ مرید ہونے میں خرچ کچھ نہیں ہوتا، مفت میں ڈھیروں ثواب کا خزانہ ہاتھ آتا ہے اور دنیا و آخرت کی بے شمار بھلائیاں ملتی ہیں۔ بذریعہ واٹس ایپ مرید بھی بنا جا سکتا ہے۔ مرید ہونے یا کسی اور کو مرید کروانے والے کے لیے ان کا نام مع ولدیت اور عمر لکھ کر 9702626112 پر واٹس ایپ کیجیے۔ اس نمبر پر کال ریسیو نہیں ہوتی، صرف ٹیکسٹ کی صورت میں یہ تفصیلات بھیجیے۔ امیر اہل سنت کے والد محترم کی شان میں چند اشعار۔ چار پائی بھی قصیدہ سن کے ہوتی تھی بلند، پڑھنا ہے ایسا انوکھا والد عطار کا، تھے وہ حاجی اور نمازی باشرع تھی زندگی، تھا عقیدہ یا نبی کا والد عطار کا، جن کا بیٹا سنیوں کے دل کی دھڑکن بن گیا، مل گیا ہم کو اتارا والد عطار کا، جس جگہ پر عاشقوں کو موت کی ہے آرزو، کیا ہی مسکن ہے وہ پیارا والد عطار کا، جب حلیمی وہ گئے حج پر وہیں کے ہو گئے، حج ہوا ایسا نرالا والد عطار کا۔ اللہ کریم ہم سب کو بھی والد امیر اہل سنت کا فیضان